اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں نے جو کچھ بھی کیا غلط کیا, آئندہ کے لیے میں ایسا کچھ نہیں کروں گا, میں آپ کو ریزگنیشن دے رہا ہوں, اور یہ میرا ریزگنیشن, اگر میں نے دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو میرا ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لیں. تب جا کے ہم نے اس کو دوبارہ سے ریہائر کیا, اور اس وجہ سے کہ وہ چیز غلط بتائی گئی تھی, ایک جو کہ پرپوزل تھا اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا پوری علاقے کے اندر کہ جی انہوں نے ظلم کیا, زیادتی کی, جبکہ ایسا نہیں ہے. صرف 3500 روپیہ فیس جو ہم لیتے رہے, 500 روپیز ایک پرپوزل تھا جو کہ اپروو نہیں ہو سکا. سر ضلع گھوٹکی کے طالب علموں کے لیے بہتر ایک مستقبل بہتر بنانے کے لیے یہ کالج بنایا گیا, جی تو آج جو تالا لگایا گیا ہے تو اس حوالے سے کیوں تالا لگایا گیا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے اس سے پہلے بہت زیادہ کوشش کی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس تالا بندی سے کوئی 20 دن پہلے سے اسٹرائک چل رہی تھی, بچے روز آ رہے تھے کالج کے اندر, اور وہ ان کے بورڈ کے پریکٹیکل اناؤنس ہوئے ہوئے تھے. باقاعدہ ہم نے ان تمام ٹیچرز کو میل کی کہ جی ان بچوں کے پریکٹیکل ہیں, کائنڈلی بورڈ کے پریکٹیکل لیں تاکہ وہ ان کا رزلٹ آئے اس چیز کے بارے میں, ورنہ تو وہ ایشو بن جائے گا. لیکن ان لوگوں نے صرف اپنی ترجیحات کو سامنے رکھا, اپنے فائدے کو سامنے رکھا, ان بچوں کو سامنے نہیں دیکھا کہ ان کا بچوں کا نقصان ہو جائے گا. نہیں, انہوں نے کہا کہ جی پہلے آپ ہمارے مطالبے پورے کریں گے تو ہم ان بچوں کے پریکٹیکل لیں گے اور کلاسز لیں گے. سر اس آپ لیے یہ ساری ہم نے بات سنی, ڈیٹیل میں آپ نے ہمیں بتایا, سر تو اتنے سارے ان کے جو ہے نا مسائل تھے, سب کچھ تھا, تو آپ نے کبھی ان کو شوکاز نوٹس دیے؟ بالکل دیے, بالکل ہم نے ان کو شوکاز نوٹس دیے کئی مرتبہ. اچھا, ہاں جی بالکل ان کو نوٹس دیے, اور ان کے آپ کبھی کوئی بندہ آنا چاہے دیکھنا چاہے تو ان کے ڈوزر میں دیکھیں کہ ان کے ڈوزر میں کتنے وارننگز لگی ہوئی ہیں اور کتنے شوکاز لگے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم صرف اس چیز کو کنسیڈر کرتے رہے کہ نہیں یہ ہمارے, کیونکہ یہ شروع کے لوگ تھے ہمارے ساتھ, ہم ان کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ کہ نہیں آپ ایسا مت کرو, کیونکہ آپ یہاں کے لوکل رہنے والے ہو, آپ ہی کی وجہ سے یہ سارا جو ہمیں مل رہا ہے یہ آپ ہی کی وجہ سے, برائے مہربانی اپنے مفادات کو پیچھے کر کے آپ بچوں کا مستقبل دیکھو. آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرس میں کون ہے؟ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں اینگرو کا چیئرمین, ماڑی پیٹرولیم کا ایک ڈائریکٹر ہے, اس کے بعد ڈونیشن نہیں دے رہے ابھی تو نا؟ نہیں, ماڑی پیٹرولیم ہمیں ڈونیشن نہیں دے رہے. تو پھر وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے کہا, میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم ایم ڈی جو جنرل اشفاق ندیم تھے اس وقت ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ جی آپ اپنے حصے کا جو شیئر ہے وہ ہمیں نہیں, آپ کیوں نہیں دے رہے. انہوں نے کہا جی ہمارے اپنے اسکولس بہت زیادہ کھلے ہوئے, ہم اپنا جو بھی سی ایس آر کا بجٹ ہے ہم وہاں دیں گے, ہم اور آپ کو نہیں دے سکتے. اور استاد کرام کی طرف سے ایک جو مسلسل ایک ہی الزام آپ کے سر آتا رہا ہے کہ بجٹ کے حوالے سے کہ جتنا بجٹ آتا ہے یا جتنی فنڈنگ ہوتی ہے وہ آپ کی مراعات اور آپ کی سیلری, ایسا ہرگز نہیں ہے, ایسا ہرگز اور نہیں, آپ کے پاس مینٹیننس کے لیے بھی پیسہ نہیں, نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر مینٹیننس, میں نے آپ سے عرض کیا پہلے ہی, میں نے یہ چیز آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ ہمارا ایک نظام ہے, ایک طریقہ کار ہے. کوئی مشین اگر خراب ہوتی ہے کوئی, تو اس کا ایک ریکوزیشن ہوتی ہے, ریکوزیشن اور اس کی ریکوزیشن ڈیمانڈ ہوتی ہے, وہ آتی ہے. سب سے پہلے اس کو میں سائن کرتا ہوں اور پھر ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے پاس جاتا ہے, اس کو اپروو کرنے کے بعد جو بھی ان کی چیز ریکوائرڈ ہے وہ ہم ان کو لے کے دیتے ہیں. لاسٹ 6 منتھ سے, جب سے یہ کووڈ کے بعد ہمارا کالج کھلا ہے, انہوں نے کوئی ڈیمانڈ ہمیں نہیں دی, کوئی ہمیں ریکوزیشن نہیں دی کہ جی یہ ریکوزیشن ہے اس کو اپروو کر دیں. بیچ میں کوئی کیمیکل کا ایک ایچ او ڈی میرے پاس آیا, انہوں نے کہا کہ جی, میں نے کہا جی اس میں سے کون سی چیزیں ہیں جو فوری طور پہ آپ کو چاہیے وہ میں آپ کو لے دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ نہ لے کے دیں, میں خود جا کے لے کر آؤں گا. میں نے کہا اوکے, میں آپ کو پیسے دوں گا, آپ مجھے بل دے دیں میں آپ کو دے دوں گا. اور وہ گئے, جا کر لے کر آئے, اور کیمیکل کا سامان کچھ تھا, 35,000 روپیز ان کو میں نے دیے کہ جی آپ یہ بچوں کا پریکٹیکل کروائیں. سر ایک سوال اور بھی ہے کہ جیسے کہیں علاقے میں مسجد بنائی جاتی ہے تو وہاں شرط ہوتی ہے کہ امام جو ہیں وہ حافظ قرآن ہونے چاہیے, تو بریگیڈیئر جو ہیں اپنے, ان کے پاس ٹیکنیکل کوئی ڈگری ہے اتنی بڑی پوسٹ پہ؟ بریگیڈیئر جو ہے وہ سی او ہیں اور مکینیکل انجینئر ہیں, 40 ایئرس کا ان کا تجربہ ہے, ٹھیک ہے نا, مکینیکل انجینئرز ہیں اور امریکہ سے پڑھ کے آئے ہوئے. وہ مغل صاحب ابھی آپ جو اسٹرائک ہوئی ہے تقریباً 20-25 دن ہوئے ہیں,
لیکن گزشتہ جو ماہ تھا اکتوبر کے مہینے میں ڈی سی نے ایک لیٹر لکھا تھا سی او اینگرو کو، اس میں جو ہے نا ذمہ دار جو قرار دیا تھا وہ انتظامیہ کو ٹی ٹی سی کو دیا تھا کہ ان کی جو ایک غلط پالیسیوں کی وجہ سے ماڑی گیس نے بھی فنڈ بند کر دیا، ایف ایف سی نے بھی فنڈ بند کر دیا، تو ایک ادارہ بحران کی طرف ہے یہ، تو ابھی جو ہے نا یہ ایشوز ابھی جو ہے نا ہڑتال ان کی ہوئی ہے، میں آپ کو تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے تو انہوں نے ذمہ آپ کو قرار دیا، لیکن بعد میں جو ہمیں ایک معلومات جو ملی ہے کہ سی او جو ہے نیگرو کے اپنی طرف سے ایک انہوں نے انکوائری کرائی ہے جس میں فنڈنگ میں جو ہیرا پھیری کی گئی ہے، جس کے بعد جو ہے نا کالج کو ایک سیکیورٹی خدشات کا وہ ایک جواز بنا کر جو ایک نوٹس چسپاں کر کے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں، ڈی سی او صاحب نے چیئرمین کو لیٹر لکھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا۔ البتہ ہم نے چیئرمین کو لکھا ہوا تھا اینگرو فرٹیلائزر ہمیں ایک ایکسٹرا بلڈنگ اوپر بنا کے دے رہی ہے بچوں کے کلاس رومز کے لیے، وہ کووڈ کے ڈیوریشن سے پہلے سٹارٹ ہوا تھا، جب کووڈ آ گیا تو وہ کام رک گیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ ان سے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ سر برائے مہربانی آپ ہمیں یہ جو کام بیچ میں رکا ہوا ہے یہ ہمارا دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کریں تاکہ ہمارے اس کسی کام آئے، تاکہ کلاسز ہم بڑھا سکیں اس کے اندر اور ہمارے کام۔ یہ وہ جو شخص ہمارے پاس، ان لوگوں نے کہا جی وہ آڈیٹر آیا ہے، اس کو انہوں نے چیئرمین نے ڈیٹیل کیا، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا، بالکل غلط، وہ تو ایک انجینئر ہے، آڈیٹر تو وہ ہے ہی نہیں۔ اور وہ یہاں پر جب ہمارے پاس سی او سے ملنے کے، سر آپ ہمیں بتائیں کہ باقی کتنا ریمیننگ کام ہے جو آپ کا، کیونکہ ہاسٹل بھی اوپر بن رہا ہے، ڈبل بنا کے دے رہے ہیں اینگرو فرٹیلائزر، اور کلاس روم بھی اوپر ڈبل کر کے دے رہے ہیں ہمیں۔ اس کا کام جو رکا ہوا تھا صرف اس کو وہ دیکھنے کے لیے آئے، وہ جسٹ انہوں نے کہا کہ سر ہمیں بتائیں کہ جی کتنا پیسہ اس میں مزید لگے گا، تو ہم نے، کیونکہ ہمیں تو پیسہ نہیں چاہیے، پیسہ وہ تو ہمیں خود بنا کے دے رہے ہیں، ہم نے کہا جی یہ چیزیں ہیں، ہمیں یہ فائنلائز کر دیں بس۔ اس سلسلے میں وہ شخص آیا تھا۔ اور جس دن ہڑتال ہوئی تھی پہلے دن روز جب اسسٹنٹ کمشنر بھی آئے تھے آپ کی اور یہ مظاہرین کے درمیان جو بات چیت ہوئی جی، کہ وہیں پر ایسی کوئی بات ہوئی کہ آپ نے جو ہے نا اسسٹنٹ کمشنر سے کہا کہ بھئی کالج میں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، بالکل ہم اس کو نہیں چلا سکتے، یا آپ ڈی سی کو کہیں کہ وہ ہمیں فنڈ نہیں، کرے نہیں، تاکہ اس کو ہم جو ہے نا آگے چلا سکیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اے سی صاحب نے ہمیں یہ کہا تھا کہ جی ڈی سی او صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں بورڈ کا ممبر بنوں، ہم نے کہا جی بالکل بنے، ہمارے لیے تو زیادہ، ہمارے اس ایریا کے لیے تو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ ایک ایڈمنسٹریشن لیول کا بندہ ہمارے پاس اگر آ جاتا ہے تو ہمارے لیے تو سارے مسائل ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ ہم نے ان کو بالکل کہا تھا۔ باقی یہ بات قطعاً غلط ہے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یا ہم مشینری ٹھیک نہیں کروا سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے بالکل ان سے کہا کہ جی ہم بورڈ کے ابھی جو بورڈ میٹنگ ہوگی ہم اس میں بالکل ان کا نام لے کے جائیں گے ڈی سی او صاحب کا کہ جی یہ بورڈ ممبر بننا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا وہ بتائیں گے۔ سر یہ آپ یہ بقول جو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مطالبے لوگ کرتے تھے مطالبے وہ تسلیم ہو جاتے تھے، اس کے کچھ نہیں ہوتے تھے، اگر وہ مطالبے تسلیم ہوتے اور مطالبے رکھتے تھے، اس میں ان لوگوں کا ادارے کو ناکام کرنے کا کوئی کوشش تھی یا کوئی بلیک میلنگ کرتے تھے؟ بیسکلی جناب، بیسکلی ہم جہاں تک سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کوئی ایسا بندہ ہے جو ان کو غلط گائیڈ کرتا ہے، اس ادارے کو لائک ان کے دماغ میں یہ چیز ہے کہ اس کو ہائی جیک کیا جائے اور اس کو کسی طریقے سے اس کے اوپر قبضہ کیا جائے۔ ہم ان اتھارٹیز جو ہمیں بورڈ نے دی ہوئی ہے ان کو نہ مانا جائے اور اس پہ انٹر ہو کے اس پہ قبضہ کیا جائے۔ بیسک کو لوگ پیچھے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کون ان کو گائیڈ کرتا ہے، جبکہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شیئر ہولڈنگ کالج ہے، ٹھیک ہے نا، جس کا شیئر زیادہ ہوگا وہ اس کا مالک ہے، اور اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کا شیئر اس میں زیادہ ہو چکا ہوا ہے۔ یہ سب کو سمجھنا چاہیے، یہ گورنمنٹ کو لے کے ہم بار بار اس میں آتے ہیں، گورنمنٹ کا شیئر کم ہو چکا ہوا ہے، اب یہ پرانی باتیں لے کے آتے ہیں کیونکہ ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ میں ایک کارپوریٹ مینیجر ہوں، کارپوریٹ کو بھی میں دیکھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس وقت شیئر پرائیویٹ سیکٹر کا کتنا ہے، گورنمنٹ کا کتنا ہے، یہ مجھے سارا پتہ ہے۔ سر میرا آخری سوال، آپ اس پریس کانفرنس میں اعلان کر رہے ہیں کالج کو کھولنے کا؟ جی 100%، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب آپ کو یہ بتائیں گے کہ جی ہم جو کب اسٹرائک پہ بیٹھے ہیں وہ اسٹرائک ختم کریں بچے۔ اسٹرائک تو وہ کر کے بیٹھے ہوئے، جبکہ ہم نے ان سے یہ بات کہی ہے، اسٹرائک تو وہ جو کر کے بیٹھے ہوئے ہم نے ان کو منع کیا ہے اس چیز کے بارے میں کہ جی آپ یہ کام مت کرو، بچے یہاں پر نہ بیٹھو، کہ جی آپ اپنا نقصان کر رہے ہو، خدا نہ کرے کوئی مس ہیپ ہوتا ہے تو ہو از دی رسپانسبل۔
अभी सर वो बोर्ड की तरफ से जो है कितने जो अमला है उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, क्या उनको ये जो बरतरफ किया 5-6 जाएगा? लोग हैं इनके लिए नाम हमने भेजे हैं। कौन क्या सा? नाम है उनके? आफ्ताब भुट्टो है, जी। उसके बाद अली नवाज है, उसके बाद ततीर है, उसके बाद अहमद रहमानी है, और उज़ैर अहमद है, और एक सनाउल्लाह भुट्टो के नाम पे। इन्होंने सर, क्या हमें- डिसिप्लिन इसको डिसिप्लिन को इन्होंने सबोताज किया हुआ है। इन लोगों ने ब्लैकमेलिंग की हुई है यहाँ पर, और हम ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सामने बैठे हुए हैं, इनको आप अंदाज़ा कर सकते हैं? एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप एक एम्प्लॉय को बुलाता है, ये एम्प्लॉय ये इस चीज़ की हमें समझ नहीं आती कि वो आगे से रिस्पॉन्स ही नहीं देते, आते ही नहीं है, बात ही नहीं सुनते। यहाँ तक आप अंदाज़ा कर लें कि एक CEO अदारे का सरबराह है, वो आपको ईमेल करके कह रहा है कि जी फ़लान तारीख को आप एक मीटिंग मैंने हेल्ड की, आओ बैठ के डिस्कस करते हैं, मामला को हल करते हैं। नहीं, सर ज़राए से मालूम हुआ है कि दोनों फरीकैन जो हैं वो बनने के लिए तैयार नहीं ऐसा है। नहीं है, अच्छा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम इस अदारे को इसलिए नहीं बनाया कि इन मामलात में उलझ के अपने कॉलेज को ख़राब कर दें, ऐसा नहीं है। हम इस अदारे को चलाना चाहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, डिसिप्लिन के साथ चलाना चाहते हैं, बेसिक जो है। सर आप लैपटॉप छीने गए थे, उसी के आपने रिकॉर्ड भी किया था, आप दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैंने शेयर किया है। सर ये 5-6 साल से जो आप कह रहे हैं कि ये जो लोग कर रहे थे कॉलेज के जो है मामला में मुदाखलत करे, वो मुलाजिम भी हैं, उसके खिलाफ 5-6 साल के अंदर जो है इंतजामिया ने डिपार्टमेंटल कार्रवाई नहीं की और कॉलेज को ताला लगा दिया? नहीं, डिपार्टमेंटल कार्रवाई उनके साथ हुई है, उनको वार्निंग्स भी इशू की गई है, और उन्होंने हमें कई मरतबा एक बाहर भी बैठे और उन्होंने माफ़ीनामा लिख के भी हमें दिया हुआ है। बेहतर था उनको निकाल देते। नहीं, वो हम अब हम इन चीज़ों के खिलाफ कार्रवाई होती, कानूनी कार्रवाई। बेसिक मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये ब्रिगेडियर साहब की मोहब्बत थी, जो इनको मोहब्बत के साथ लेके चलते रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे वो पौधे हैं जिनको मैंने अपने हाथों से लगाया है, मैं इनको कैसे निकाल दूँ। उनके दिमाग में कतन उन्होंने अदारे को इस तरीके से नहीं कि उन्होंने हमेशा बाप बन के, बिकॉज ही इज़ द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, और उनको वो लेके गए और हमेशा से उनको माफ़ करते गए, हमेशा से। अभी आप इस चीज़ से अंदाज़ा कर लें कि जो माली स्वीपर हमारे चौकीदार हैं, उनकी किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं है। उनकी जितनी भी चीज़ें थी हमने पूरी, उन्होंने कहा जी हमारे जो 2-3 एम्प्लॉय हैं उनको परमानेंट लेटर दिया जाए, हमने वो भी दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट लेटर वो भी दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी इंक्रीमेंट हमें दें, हमने वो भी दे दिया। बाकी लोगों का 10% बढ़ाया, इन गरीबों का मैं खुद CEO के पास लेके गया हूँ एक माली को, और उनसे मैंने कहा कि सर ये गरीब लोग हैं, इनकी 15% आप सैलरी वो बढ़ा दें तो शायद इनका गुजारा हो जाएगा। मैं कहा सर महंगाई बहुत ज़्यादा है, वो भी हमने कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने काम नहीं किया। हमने पूछा भाई अब क्या मसला है, उन्होंने कहा जी अब हम अपने टीचर्स का साथ दे रहे हैं। मुगल साहब की या ब्रिगेडियर साहब की मोहब्बत की वजह से इनको साथ चलाने में 5-6 साल जाया भी हो गए। अब ताला लग गया है कॉलेज। नहीं, अब ताला नहीं लगा, ये टेम्परेरी बेसिस के ऊपर, ये टेम्परेरी बेसिस था, तो नहीं है ना ये नहीं हल हो गया, अब हल होगा इंशाल्लाह, कॉलेज भी ओपन होगा। मुगल साहब, अभी आपने उनको इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने जो 15 लैपटॉप जो चोरी यानी की, क्या उनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की, कानूनी कार्रवाई, या पुलिस को इतला, या उनके खिलाफ कोई FIR वगैरह दर्ज किया? मैंने आपसे अर्ज किया कि हमने ऑलरेडी ये सारी रिपोर्ट सबमिट की हुई है, DCO को भी, कमिश्नर को भी और SSP को भी। ये बाकायदा उनको लेटर भी हमने लिखे हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला जैसे ही अभी बोर्ड डिसाइड करता है उसी वक्त हम। और आपने कहा कि जो सिक्योरिटी जवाब की बिना पर आपने जो एक नोटिस भी जो लगाया होता सिक्योरिटी जवाब था, जिसकी वजह से हम कॉलेज बंद किया गया, ठीक है। उसी हवाले से हमने जिला इंतजामिया से भी पूछा, तहसील इंतजामिया से भी पूछा और पुलिस से भी पूछा, उसने कहा ऐसा कोई जो है सिक्योरिटी खदशा नहीं है जिसकी वजह से इन लोगों ने कॉलेज बंद किया गया। मैंने आपसे अर्ज किया जनाब कि हम ऑलरेडी ये लेटर लिख चुके हैं, मैं आपको वो लेटर भी दिखा देता हूँ। आप सवाल कर जाएं फिर जवाब सही दे देंगे, दोनों को दे देंगे। हाँ सर, कुछ लोग हमें देख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं मुगल साहब से पूछें कि डिग्री कौन सी है और किस यूनिवर्सिटी से की है। सही, ये वो लेटर है। सर नासिर लोग जिनका नाम आपने तो नहीं लिया, पिटिशन जो फाइल की है हाई कोर्ट में, तो उसमें जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, आपने उसके इल्ज़ामात के कमेंट्स में आपने क्या जमा करवाया है हाई कोर्ट में? हमने इंक्रीमेंट जमा करवाया है
जो इंक्रीमेंट जिसके ऊपर उस पर लिखा हुआ था, 3-4 चीज़ें थी। पी फंड जो है वो हमने उसमें जमा करवाया है, कुछ रहता है वो हमने कहा था पी फंड जो है वो कोई भी ड्यूरिंग सर्विस वो डिमांड नहीं कर सकता। हमने उनसे कहा कि जी जो भी अभी जाता है हम अभी आपको पी फंड देने को तैयार हैं। बेसिकली उसमें वजह यही है ना, ये कसूरन बात है कि जी आप पी फंड के लिए आप पिटीशन दायर करते हैं कि हमारा पी फंड हमें दिया जाए, जबकि उनका डिडक्ट होता है। लेकिन हम कंपनी हमने कहा जी जो बंदा रिज़ाइन करे या जाए तो हम अभी देने को तैयार हैं।